سورج اور چاند گرہن کے دوران اگر سب سے زیادہ مسائل کسی کے لیے ہوتے ہیں تو وہ حاملہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ کام نہیں کرنا، چھری کا استعمال نہیں کرنا اور بھوکا رہنا ہے، مطلب طرح طرح کی پابندیاں ان کے اوپر لگا دی جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں ضرور اس کی ماں نے سورج یا چاند گرہن کے وقت کام کیا ہوگا یا چھری استعمال کی ہوگی۔ یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آئی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو گھر واپس بلا لیتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو اور ان کے ہاں جو بچہ یا بچی پیدا ہو ان کے ہونٹ نہ کٹے ہوں۔ تو یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں اور اس کا اسلام یا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں نہ تو کوئی حدیث ملتی ہے کہ جس سے یہ عمل صحیح مانا جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1041 1041 اور صحیح مسلم 911 سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ ان دونوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن زدہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر تم ان میں سے کسی کو گرہن زدہ دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنے معتدل حالت میں آ جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو من گڑت چیزیں ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے بچوں کے ہونٹ کٹتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچوں کے ہونٹ سورج اور چاند گرہن کے علاوہ بھی کٹ جاتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ لہٰذا ان من گھڑت باتوں سے بچنا چاہیے جو دین کا حصہ نہیں ہے، تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں۔